ہم نے عبادت کی اس ماہ سیام میں، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ لہذا ان لمحات اگر ہم نے فراموش کی تو ہم کہیں گے کہ ان لمحات سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اگر ایک عزیز طالب علم کالج میں ہے یا سکول میں ہے، اس کو سلیبس وہاں پر پڑھاتے ہیں 12 مہینے کے بعد اس کو ایگزام کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سلیبس ان کو پڑھایا ہے، بچوں کو پڑھایا ہے، کیا وہ اس سلیبس پر قائم ہیں یا نہیں ہیں، سلیبس پر قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جب اس کے پاس کوسچن پیپر دیتے ہیں، کوسچن پیپر کا وہ آنسر دیتا ہے تو استاد کو لگتا ہے کہ یہ اس سلیبس پر بالکل قائم ہے۔ لہذا اسی طرح ہم کو سلیبس پڑھایا گیا ہے اس ماہ سیام پر، ہم کو کوسچن پیپر دیا گیا ہے، اور جو ہم آنسر نتیجہ کے طور پر حاصل کر رہے ہیں، اس نتیجے پر قائم رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آج اجتماع ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اجتماع کل بھی ہونے چاہیے، عید کے بعد بھی ہونے چاہیے۔ عید کے بعد کھانا آپ کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، مگر یہ اجتماعات جو آپ نے دکھائے، یہ کنٹرول ڈسپلن جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے اس ماہ سیام میں، یہی کنٹرول، یہی ڈسپلن اور ربط و ضبط بھی ہونا چاہیے ماہ سیام کے بعد بھی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ نتیجہ ہمارے حق میں ہوا، نتیجہ بہترین ہے، ہم اپنے رزلٹ میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر جہت کامیابی عطا کرے۔ آپ آگے چلے، کیونکہ آگے تو بہت یہاں پر جگہ ہے، تو آرام سے انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہم کو سرخ روئی عطا کرے اور آخرت میں بھی۔ اور یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں مکتوب نمبر 45 جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک گورنر عثمان بن حنیف کو روانہ کیا تھا، اس مکتوب میں، اس خط میں فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اے عثمان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک امیر ترین شخص کی دعوت قبول کر لی ہے، اور میں نے سنا وہاں پر بہترین سفرہ بچھایا گیا ہے، دسترخوان بچھایا گیا ہے، اس دسترخوان پر رنگ برنگین اور بہترین ضیافت تھی۔ جو ضیافت تم نے تناول کی، تو دعوت کرنے والے نے سوچا کہ ایک گورنر کا میں دعوت کر رہا ہوں، لہذا کھانا بھی بہترین طریقے سے اس کو پیش کرے، گورنر کو پیش کرے۔ تو گورنر نے کھایا، عثمان بن حنیف نے کھایا، مگر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے جس دسترخوان پر کھانا کھایا، اس دسترخوان پر کسی غریب، کسی مسکین کو آج تک کھانا نہیں مل رہا تھا، آج تک کھانا نہیں مل رہا تھا۔ تم نے کیسے اس دسترخوان پر کھانا کھایا جس دسترخوان پر غریبوں کو کچھ نہیں مل رہا تھا، بلکہ دروازے پر کھٹکھٹانے کے بعد اس یتیم، اس مسکین، اس غریب کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہا ہے، اور تم کیسے گئے اس سفرہ پر؟ تمہیں کیا ہوا؟
میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام عثمان سے فرما رہے ہیں میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم کو لگ رہا ہے، شک ہے کہ جو میں نے کھایا یہ کھانا حلال ہے، شک ہے، یقین نہیں ہے، اگر تم کو یقین ہے کہ جو میں نے اس دسترخوان پر کھایا وہ حلال روزی تھی، حرام نہیں تھی، تو اس سلسلے میں تم کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر تم کو شک ہے کہ اس دسترخوان پر جو میں نے کھایا یہ حرام تھی، شک ہے، شک کی بنیاد پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو چیز تم نے کھایا ہے اس چیز کو واپس نکالنا ہے، اپنے پیٹ سے واپس نکالنا ہے، تب ہی تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تب ہی تم متقی بن جاؤ گے۔ لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ میرے نفس میں کسی کا حق نہیں جاتا ہے، حرام نہیں جاتا ہے۔ اس لقمے کو کھانے کے وقت اس لقمے کو یہ سوچنا چاہیے جو میں نے یہ رزق حاصل کیا ہے، جو میں نے یہ لقمہ بنایا ہے، بنا کے اب کھانے والا ہوں، کیا یہ لقمہ حرام مت ہے؟ تو اس کو وہیں پر پھینک دو۔ اگر اچانک تمہارے منہ میں وہ چلا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لقمہ جو ہے یہ حرام ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس لقمے کو واپس نکالنا ہے۔ کیسی تربیت دے رہے ہیں مولا علی بن ابی طالب گورنر کو کہ جس دسترخوان سے دھتکارا جائے غریبوں کو، یتیموں کو، اس دسترخوان سے تمہیں، اس دسترخوان پر جانے کے لیے تمہیں ضرورت نہیں تھی۔ لہذا سب سے بہترین چیز جو ہے تقوی میں وہ کیا ہے؟ رزق حلال، حلال رزق ہونا چاہیے، حلال کمائی ہونی چاہیے۔ تم لوگ یا ہم لوگ کسی کو ظلم کرے، کسی پر تسلط کرے اور وہاں سے ظلم کر کے پیسہ حاصل کر لے تو وہ شیعہ اثنا عشری کے دائرے میں نہیں ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ سے رزق حلال مانگنا چاہیے۔ ہمارے آج بہت سے جوان جو بے روزگار ہیں، بے روزگار کے تلاش میں وہ دنیا کے بہت سے شہروں میں، بیرونی ملکوں میں کشمکش جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا کرے، اور ان کو وہ بہت بے روزگار ہیں، ان کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اس بوڑھے باپ کی کوئی مرحمت کرے، کچھ ہمدردی کرے، اپنی ماں کی ہمدردی کرے، مگر ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معاش نہیں ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارا جو بھی ہمارے بچے، جوان، نوجوان بے روزگار ہیں، اے پروردگار ان کو بہترین رزق عطا کر، ان کو بہترین معاش عطا کر۔ جو ہمارے بیرونی ملکوں میں ہمارے عزیز طلاب ہیں، تاجر ہیں، پاک پروردگارا ان کو محافظت عطا فرما، ان کو حفاظت عطا فرما۔ حد محمد و آل محمد صلوات۔ آج ایک عظیم دعا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری، آپ بھی پڑھیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما
वला तजअलनी महरूमा अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहदि मिन सियामिना इय्याहु फ़इन जअलतहु फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहदि मिन सियामिना इय्याहु फ़इन जअलतहु फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। खुदाया मेरे रोज़ा रखने को आखिरी रोज़ादारी न करार देना। ये आज के दिन की बेहतरीन दुआ है जो रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ऐ जाबिर आज के दिन आखिरी जुम्मा को ये दुआ इल्तिजा कर पाक परवरदिगार से, ऐ पाक परवरदिगार मेरे इन रोज़ों को आखिरी रोज़ा न करार देना, यानी मुझे आइंदा भी इस माही सियाम के जो इबादत हैं, जो मानवियत हैं, जो रहमत हैं, मुझे उस रहमत और मानवियत में दोबारा शामिल कर, यानी मुझे और शामिल कर इस रहमत के महीने में आइंदा साल। और अगर ये नसीब न हुआ, अगर ये नसीब न होगा, ऐ जाबिर तुम्हारे किस्मत में अगर ये नसीब नहीं होगा तो मुझे काबिल रहम करार देना। अगर मुझे रोज़ा नसीब नहीं है तो मुझको काबिल रहम फरमा। अगर उसका मतलब क्या है कि अगर मैं जाऊं इस दुनिया से आइंदा माही सियाम से पहले, ऐ परवरदिगार मुझ पर रहम करार देना। इसलिए कहा है वला तजअलनी महरूमा। हम कहते हैं किसी को ये मरहूम है, मरहूम का मतलब है जिस पर रहम किया गया है, जिस पर रहम किया गया है। लिहाजा दोनों में से आपको एक चीज जरूरी मिल जाए, या तुम्हारे नसीब में आइंदा माही सियाम शामिल होगा, अगर नहीं, अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो अल्लाह ताला तुम्हें मगफिरत अता करे, अल्लाह ताला तुम्हें रहम अता। यह दो चीजें जरूरी, इसको दोनों में से एक चीज मिल जाएगा। ये हमारे लिए भी दुआ है, खुदाया आइंदा साल हमें ये दिन, ये शब, ये लम्हात नसीब फरमा। अगर नहीं नसीब फरमाए तो हम पर रहम कर। और ये जो आखिरी अयाम हैं ये नजात के अयाम हैं, बिल्कुल नजात के अयाम हैं। इसमें नजात मांगना, खुदावंद करीम से कहना ऐ पाक परवरदिगार मैं बंदे जलील हूँ, गुनाहगार हूँ, मासियतकार हूँ, ऐ पाक परवरदिगारा आज के दिन मैं इल्तिमास करता हूँ मेरे गुनाहों की मगफिरत कर, मगफिरत कर, मगफिरत कर। और आज के 23वें दिन की दुआ, क्योंकि माही सियाम में हर दिन के लिए अलग दुआ है। आप अजीज हैं, मेरे जवान हैं, मेरे अजीज हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आप लोगों ने ये दुआ तिलावत की हर दिन, हर शब, हर सहर की दुआ, इफ्तार की दुआ, आज की दुआ जो है, तो मैं चाहता हूं आज इस दुआ में हम सब शामिल हो जाए। क्या है? अल्लाहुम्मा अग़सिलनी, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी फीहि मिनज़्ज़ुनूब
वतहिरनी फीहि मिनल उयूब वम्तहिन कल्बी फीहि बितक़वल क़ुलूब या मुक़ील अल असरात अल मुज़निबीन। ये 23वीं दिन की दुआ है। तो इसका मतलब क्या है? खुदाया मुझको इस में गुनाहों से पाकीज़ा कर दे, यानी आज के दिन ऐ परवरदिगारा, ये दिन में, इस दिन की वसातत से मैं तुम्हें इल्तिजा करता हूँ, मुझे तमाम गुनाहों से पाक कर। इसी तरह हमको जुमा में जो गुस्ल करना होता है, जिसकी बहुत ताकीद की गई है, मुस्तहब गुस्ल हैं, यानी सब गुस्ल में जो हैं इसमें मुस्तहब तरीन गुस्ल हैं वो हैं जुमा के गुस्ल जुम्मा करता हूँ सुन्नत कुर्बतन इलल्लाह। और इसमें एक बेहतरीन दुआ है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन व मिनल मुतत्तहिरीन। ये गुस्ल करते करते ये दुआ ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा दुआ है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल तवाबीन व मिनल मुतत्तहिरीन। तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम लोगों को गारंटी है, सनद है कि अगले जुमा तक बिल्कुल तुम्हारा जिस्म भी पाक होगा और तुम्हारा रूह भी पाक होगा, शैतानी वसवास से बिल्कुल दूर होगा। मगर जब तुम जुमा को गुस्ल करे और इस गुस्ल में गुस्ल करते वक्त ये दुआ भी अपने जुबान से, यानी तुम किस में शामिल होंगे? तुम उसमें शामिल होगा जिसने गुनाह किया फिर तौबा किया, तो अल्लाह ताला ने उसका तौबा कबूल कर लिया, तो तुम भी तौबा करने वालों में शामिल हो गया। मुतत्तहिरीन, और सबसे ताहिर कौन है? हम चाहते हैं कि हम भी उनमें शामिल हो जाएं। वो कौन है? जिसके लिए कुरान गवाह है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उनके गुलामों से माशूर फरमा, उनके गुलामों से माशूर फरमा, और उनका साया हम पर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हो। और जहां जहां पर भी मोमिन हैं, मोमिना हैं, ऐ पाक परवरदिगारा, इन अहल बैत की वसातत से उनके मुश्किलों में आसानी फरमा, उनको अपने मकसद में कामयाबी अता कर। और जो मजलूम इस वक्त हैं, ऐ पाक परवरदिगारा, आपको कसम है अहल बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी हिफाजत फरमा। उन मजलूमों को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के साए मुहाफिजत अता कर, उनको मुहाफिजत अता कर। अरे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। खुदाया मुझको इसमें गुनाहों से पाक कर दे, यानी इसी वक्त यही लम्हा है कि तुम गुनाहों से पाक हो जाओगे। और दूसरा कहें, ऐबों से साफ कर दे। जो ऐब लगे हैं हमारे जिस्म पर, हमारे रूह पर जो ऐब लगे हैं, ऐ पाक परवरदिगार ये ऐब मिटा दे। पाक परवरदिगार आप सत्तारुल अयूब हैं, आप ऐब को छुपाते हैं, हर बंदे के ऐबों को छुपाते हैं। हम में भी ऐब हैं पाक परवरदिगारा, हमें इस दुनिया में भी ऐब पर पर्दा कर और आखिरत में भी हमारे ऐबों पर पर्दा कर। सतारुल अयूब यानी पर्दा करने वाले खुदाबंदी करी।
اور میرے دل کا امتحان، یعنی اگر آپ کو امتحان دینا ہے وہ کیسے دینا ہے؟ وہ دل سے دینا ہے، اور دل کا امتحان، مگر اس دل کا امتحان کس کے ذریعے؟ تقویٰ کے ذریعے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور تب تک تمہارا یہ عبادت جو تمہاری ہیں وہ منزل مقصود تک جانے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم پرہیزگار اور متقی نہیں بن جاؤ گے۔ تو یہ بہترین موقع خداوند کریم نے ہمیں عطا فرمایا، ایک فرصت عطا کی خداوند کریم نے، مگر یہ فرصت رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرف سے بادلوں کی طرح آتی ہیں اور دوسری طرف سے جاتی ہے۔ لہذا اس فرصت میں بہترین موقع ہے کہ تم پرہیزگار، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اے گناہگاروں کی لغزشوں کے معاف کرنے والے، یا اسرات المذنبین، یعنی آپ دیکھیں دعائے قمیل میں مولا علی علیہ السلام اللہم اغفر ذنوبنا التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر ذنوبنا التی تغیر النعم، اللہم اغفر کل ذنب اذنبنا وَكُلَّ خَطِيئٍ أَخْطَأْتُهَا، خدایا میرے ان تمام گناہوں کو مغفرت کر۔ لیلۃ القدر، چونکہ آپ لوگوں نے 3 شب گزارے لیلۃ القدر میں، عبادت کی، اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول فرمائے۔ بہت محنت کی، بہت مشقت کی، مگر ایک چیز کی یاد دہانی میں نشاندہی یہاں کر رہا ہوں کہ اصلی 3 شب ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 3 شبوں میں ایک شب ہیں، وہ بھی 23 شب، 23ویں شب ماہ سیام، نہیں، 3 شب ہیں۔ یہ مرحلہ وار ہم کو اللہ تعالیٰ نے بطفیل علم اطہار عطا کیا ہے۔ 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 19ویں شب کوئی فکر نہیں ہے، ہم گھر میں مصروف رہیں گے، مشغول بیٹھیں گے کسی اور کاموں میں، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے میرے عزیز۔ 21ویں شب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو 23ویں شب تو ابھی موجود، یہ کہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ یہ 19ویں شب، 19ویں شب، اس لیے 19ویں شب کو شب قدر کہا گیا ہے کہ مرحلہ وار شروع کیا کرنا ہے؟ اس شب کو خدا سے مانگنا ہے۔ اے پاک پروردگارہ، میں کیا طلب کرتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے وہ چیز عطا کر۔ اور 21ویں شب اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحم کرتے ہیں، فضل کی نظر سے دیکھتے ہیں، رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور 23ویں شب کو اجرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چلو دے دو فیاض احمد کو، دے دو شجاع صاحب کو، جو اس نے 19ویں تاریخ کو مانگا ہے اس کو عطا کر، اور 23ویں شب اس پر اجرا کی اذن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہذا ان 3 شبوں میں ضروری، اور ان 3 شبوں میں ایک چیز کو فوکس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں۔ تنزل جو ہے یہ صیغہ مضارع ہے، اس میں حال بھی بیان ہے، اس میں مستقبل بھی بیان ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس شب نازل ہو رہے ہیں تمام فرشتے جبرائیل کی قیادت میں، تمام امورات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنے امورات ان فرشتوں کو سپرد کر کے وہ اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، مگر اس زمین پر کوئی ہستی،
کوئی شخصیت ہونی چاہیے جس شخصیت کو یہ تمام امورات مل رہے ہیں۔ اللہ کے امور کس کو مل رہے ہیں؟ وہ ہیں فرزند فاطمۃ الزہرا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی، صلوات پڑھے محمد۔ تمام امورات آ رہے ہیں کہاں؟ آپ کے اور ہمارے مولا آقا امام زمان اجل اللہ فرجہ۔ لہذا ہم کن سے ملیں گے؟ پہلے ہم کن سے ملیں گے؟ کن سے ہم لیں گے؟ رزق حلال جو میں نے کہا پاک پروردگارہ مجھے رزق حلال عطا کر، اس کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ بہترین ذریعہ ہے امام زمان اجل اللہ تعالی۔ تو ہم کو پہلے امام زمان سے رجوع کرنا ہے۔ ان شبوں میں فوکس دیا ہے علماء نے، مجتہدین نے، کہ تم کو پہلے ملنا ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ سے۔ لہذا اور دوسری چیز کیا عطا کی خداوند کریم نے کہ ہمارے امام زمان تک تمام امورات آ رہے ہیں جن کے ساتھ ہم متصل ہیں، جن کے ساتھ ہمیں اتصال ہونا چاہیے ان شبوں میں یا باقی ان دنوں میں۔ ایک بار پڑھے میرے ساتھ، اللہم کل ولیک صلواتک فی ہذہ وفی کل والیا وقائدا ودلیلا حتی ارزق وتمتعهم برحمتک تاجل ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ بلند تر، صلوات اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ اور دوسری نعمت، لازوال نعمت، وہ ہیں شہادت امیر المومنین علیہ السلام، اللہ اکبر۔ لہذا ان کے جو فرامین ہیں، اگر آپ کو بہترین عقیدت ہیں، ہاں ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے فرامین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ آخری وصیت جو ضرب کے بعد، ابن ملجم کے ضرب کے بعد جو وصیت فرمائی ہیں مولا علی ابن ابی طالب اپنے فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، وہ ہمارے لیے ہیں، وہ عالم انسانیت کے لیے ہیں۔ اس کے لیے قسم کھایا ہے مولا علی ابن ابی طالب، واللہ فی البیت، اے فرزند میں قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالی، اگر تم زندہ ہو، کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے فرزندان سے، اگر تم زندہ ہیں، اگر تم حیات ہیں، تو اس حیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے مسجد ہو اور تم مسجد میں نہیں جاتے۔ لہذا تمہاری زندگی کی قیمت کیسے ہے؟ وہ ہے مسجد میں آمد و رفت سے۔ یہ امام فرما رہے ہیں اپنے فرزندان سے، کیا فائدہ ہے تمہاری حیات؟ یہ ان کے لیے نہیں، وہ معصومین کے لیے نہیں، بلکہ عالمی انسانیت کے لیے۔ ہاں، ہم لوگوں نے آباد کی مسجد ماہ سیام میں، مگر ماہ سیام کے بعد ہماری مسجدیں جو ہیں وہ سنسان ہیں، وہاں کیا تاریکیاں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ قول یاد رکھیے مولا علی ابن ابی
तालिब अलैहि वल्लाहु फिल बैत, यानी मस्जिद के मुतालिक फरमा रहे हैं। वल्लाहु फिल कुरान, कुरान के मुतालिक वसीयत कर रहे हैं मौला अली इब्न अबी तालिब, अगर तुमने इस कुरान से कुछ फायदा नहीं लिया, कुरान नातिकान जो सामने मौजूद हैं उनसे फरमा रहे हैं, उनको वसीयत फरमा रहे हैं मौला अली इब्न अबी तालिब, जो कि कुरानी नातिक हैं, मगर उनके लिए नहीं, उनके तवस्सुल से हम तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया हजरत अली इब्न अबी तालिब ने क्या किया, उन जरियों को हमारे लिए पेश किया। एक है हसन, एक है हुसैन, और उनको फरमाया ये आखिरी इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजा तक ये वसीयत पहुंचाना और आलमी इंसानियत तक पहुंचाना। कुरान के मुतालिक अनकरीब अगर तुमने इस कुरान की तरफ आप लोग मुतवज्जा नहीं हुए तो अनकरीब एक कौम आएगा, वही इस कुरान पर अमल करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस कुरान को छोड़ दिया। नलकान महजूरा, हाज़ल कुरान महजूरा कर रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, पाक परवरदिगारा मेरे उम्मत ने कुरान को महजूर किया, बोल के दिया, लिहाजा इस कुरान की तरफ मुतवज्जा रहना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अगर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की तालीम छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर बद किरदार मुसल्लत हो जाएंगे। और जिनका कोई किरदार नहीं, आज तुम दुनिया में देखते हैं मुसलमान जो हैं और मुसलमानों पर तसल्लुत को बद किरदार लोग कर रहे हैं। वो किसकी वसातत से? उन्होंने कुरान को बुलाओ, उन्होंने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को बुला दिया, लिहाजा खुदा ने मुसल्लत किया इनको किन बद किरदार हुक्मरान। लिहाजा हम मानने वाले हैं इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हमें क्या करना है? हमें इन वसीयतों पर अमल करके दिखाना है कि हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम इमाम ज़मान वाले हैं। अल्लाह पाक हमें ज़रूर उनके लश्कर से माशूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला मोहम्मद। از آدم تا آیدم جای دوار پاسکان پیشکان جای دوحت جنگ بدل جنگ سجن اندکس قابلت بارا کنار وحت از بدل سکیر اسمت یم شہید امر بردائیں انبیاء مرسلین شہداء صدیقین بلند صلوات اللہ صلی علی محمد حدیث حلقہ معصومین پاک و حضرت عباس علیہم الصلاۃ والسلام بلند طرز مرتب صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد عقائد قرآن شریف اسمزن ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات یحسدون چھو حسد زد خداوند کریم اورے ونا قرآن شریف مزن دپان یم کیا حسد کران یم کیا زد کران ما آتاہم اللہ من فضلہ خداوند کریمن چھو یمن پیٹھن پنن فضل نازل کورمت حس فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب بے کیا کم موجب کور یمو حسد زی یم زن آل ابراہیم چھ تمن آئی کتاب دن تمن آئی آل ابراہیم کم حض چھ آل ابراہیم چھو حضرت محمد مصطفیٰ اور تم سند آل پاک ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام یمن پیٹھن خداوند کریمن کتاب نازل سوکس کتاب چھ قرآن یل نازل آو یمن پیٹھن کرن یور کور یمو حسد یمن گو زد یمن گو نہ یہ برداشت کہین حس والحکمہ بے کرنک حکمت عطا وآتیناہم ملکا عظیما بے کیا کرنک عطا ملک عظیم یعنی یم ساری چیز چھو تھی زانا ام سید کیا کر یہود یم زن چھ تمو کر حسد تمن گو زد آت ستن یمن خداوند کریمن یہ کتاب تو حکمت ملک عظیم عطا کور حس ون چھو آج چھو تھی پنی جائے پرات کان خراج عقیدت پیش کران کمس رہبری معظمس سے بہترین خراج عقیدت یہ یم زن تہند فرامین تمن پہ عمل کرن اگر نہ کرو تیل کیا فائدہ ہو رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے ونو رہبر کے فرمان پر رہبر کے فرمان پر رہبر کے فرمان پر چھنا جان بھی قربان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی جزاک اللہ وجم تو موقع حض البتہ میں تہد فرامین زن بس دپان تہندس فرمانس پہ کر بہ پز پہ پن جان قربان یم ساتن اس وچھان کۭژاہ گہرٲیی ٲس تہندس کلامس مزن فصاحت بلاغت یم ساتن تم قرآنچ اخ آیت ٲسۍ نہ تلان اللہ اکبر کۭژاہ فصاحت کۭژاہ بلاغت تو کۭژاہ گہرٲیی کۭژاہ ڈیپ نظر ٲس سٲنِس رہبر معظمس کاش أسۍ تھاوہون یِتھے پٲٹھۍ تِم وٲنجہِ منٛز تھاوہو سُہ کلام زِ تمام ورلڈ چھُ ونان کلامس منٛز کۭژاہ فصاحت تہٕ بلاغت گٔژھ اللہ اکبر سٲنۍ جان فدا حظ اور تِم فرماوان زِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یِم چیٖز عطا آیہِ کرنہٕ پیغمبر صبس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن آلن پٮ۪ٹھ امی ساتن ہسا کور یہودیو پلان زِ أسۍ ہسا کرو بالکل حسد یمن پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام چھُ فرماوان نحن الناس المحسدون یم ہسا اتہِ ناس چھِ ام یحسدون الناس یمن پٮ۪ٹھ اسہِ کتاب کٔر نٲزل یمن پٮ۪ٹھ اسہِ حکمت نٲزل کٔر تِم ناس ہسا چھِ أسۍ اہل بیت طاہرین تہٕ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نحن الناس المحسدون
اسی ہسا چھ تم یمن پٹھن لکو حسد کور زد کور تو وچھو کائناتس مزن یوت حسد امامن ستن آو کرن یوت حسد آو ن کانسی ستن کرن بلکہ امامن ہند مانن وول تہ ونکس دنیا کس کونس کونس مزن امس ستن یوان حسد تو زد کرنا یہ کمیک زد کیازِ اخ مقام خدا بند کریمن عطا تت مقامس رچ کر تک تحفظ دون اللہ اکبر یپر کیا ونا امام محمد باقر ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب حسد ہسا تتھے پٹھن ایمانس کھیوان اس وچھن تلا مے چھا بچس ماسیامس مزن روز تھاوان تلا مے ما امس ہمسائی سند زد تلا مے ما امس سند حسد اگر مے حسد اوس اگر مے زد اوس ونکس چھنا بہترین موقع یہ حسد کر بہ دور یہ زد کر بہ دور امس کم سند حسد امس پنس ہمسائی سند حسد امس پنس بٲے سند حسد امس پنن رفیقن ہند حسد امس پنن مالکن ہند حسد تو زد گژھان ہنگ تو منگس پہ گژھان امس حسد تو زد یہ حسد تو زد تیل کیا تیل یہ کمن مز تیل یہ تمن ستن بیس ایمان یہ ژھانڈ پگہ ایمان سہ ایمان آس ام سند ختم کیازِ خدا وند کریمن آسہ سہ تتھے پٲٹھۍ سہ ام سند ایمان زولمت یتھ پٲٹھۍ نار ستن زیون دزان اللہ ہمو کور حسد کت پہ کورک حسد اس مرتب تو بلندی عطا کر خدا وند کریمن پیغمبر صبس تو ام سندن ایمان مگر تھی کت پہ حسد کران تھی پنسے بٲیس سۭتۍ حسد کران تھی پنسے بٲیس سۭتۍ بغاوت کران ژےٚ پنُن ہمساے پنُن حق امس ستن کیا حسد تھاوان تیل کیا پنس پانس ونان بہ ہسا چھُس شیان علی ابن ابی چانہ سۭتۍ گژھِ نہٕ نۄقصان کٲنٛسہِ واتُن چونہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ پریشان کانٛہہ گژھُن چانہ سۭتۍ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ٹھوکُر لگُن معموٗلی ٹھوکُر گژھِ نہٕ لگُن ژےٚ کیٛاہ چھُے حُکم اگر سڑکہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھِ یہِ کٔنۍ تُل تھوٚد امہِ سۭتۍ ما واتہِ نۄقصان کٲنٛسہِ ژےٚ کیٛاہ چھُے کرُن ژٕ اگر وٕچھان چھُ کانٛہہ چھُ پریشانی حال ژٕ کر کوٗشش ژٕ کر أمۍ سٕنٛز پریشانی دوٗر ژےٚ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اجازت ژٕ واتناوکھ کٲنٛسہِ نۄقصان یا ژٕ واتناوکھ کٲنٛسہِ تکلیٖف یعنی یہِ چھُ سُہ قوم اکھ ژٕ قوم کیٛازِ کوٚرنکھ پٲدٕ ژٕ کیٛازِ کوٚرنکھ پٲدٕ کیٛازِ چٲنِس دِلس منٛز چھُ ایٖمانہِ حضرت محمد مصطفیٰ چٲنِس دِلس منٛز چھُ ایٖمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومنیٖنن چھُ گُزٲرِش تِم کھسن برٛونٛہہ حظ برٛونٛہہ چھِ جاے حظ واریاہ بر محمد وآل محمد صلوات پتہٕ کیٛاہ سا کوٚرُکھ تمام اِمامن کٔرِکھ حظ شہیٖد کٔرِکھ نا شہیٖد اکھ اِمام چھُ خدا وند کریٖم سٕنٛدِ اذنہٕ سۭتۍ وٕنکیٚنس حیات سٲنۍ جان فدا سٲنۍ اولاد فدا سُہ کُس اِمامِ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرق مگر تسُنٛد یُس ؤسیع اوس ولی امر مسلمین تس وٕچھکھٕ لحاظ ما وٕچھس لحاظ کیٛازِ یہِ چھُو تُہۍ زانان امریکہ چھُ یژھان بالادستی اسرائیل چھُ یژھان بالادستی اور اسلامس منٛز چھُنہٕ یتھ آیتس منٛز چھِ زبردست وضاحت کٔرمٕژ حظ آیت اللہ خامنائی صٲبن توجہ تھٲیزیو بس یہ آسہِ لاسٹُک کلام تم فرماوان گۄڈٕ گوٚو امیُک معنی وَمَن یَتَوَکَّل عَلَى اللہِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللہِ بالِغُ أَمْرِهِ توجہ حظ تھٲیزیو میانیو عزیٖزو قسم چھُ مولا سُنٛد پوٗرٕ توجہ تھٲیزیو حظ کیٛازِ ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ کٲفی محنت مےٚ کٔرمٕژ حظ کیٛازِ اَتھ چھُ یہِ چھُ اَتھ یُس زن تفسیٖر چھُ سُہ چھُ بیان کران آیت اللہ خامنائی علیہ رحمہ یُس ہسا خۄدایس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ کٲفی تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ کٲفی یہِ چھُ امیُک ترجمہٕ یہِ چھُ امیُک ترجمہٕ فَإِذَا دَخَلْتُهُم
دخلتموہ فإنہم غالبون یم سات ہسا تھی تات مز داخل گچھو تھی ہسا چھو غالب تھی ہسا چھو فتح مند آیت اللہ خامنائی ونان دون چیزن ہنزا چھو امت مسلمہ ضرورت امت مسلمہ سے دون چیزن ہنز ضرورت ذو فدا سون اللہ اکبر دپان اخ ہسا چھ خدا وند کریمس پہ گژھِ أمِس بھروسہ آسن یقین گژھٮ۪س آسُن یہ چھ ونان اوتر کس جنگس دوران چھ ونان اس جنگ چلان چھ ونکس تہ خدا وند کریم کر تمن اسلامی مجاہدن فتح تو نصرت تو کامیابی عطا اور یم زن تہند دشمنان چھ تمن کر واصل جہنم اور یہ بوزو توجہ سان حض کیا محنت چھ یم خاطر کرمت حض یہ تہند خاطر اونمت حض بڑا بہترین نسخہ یعنی دون چیزن ہز ہسا چھ ضرورت اخ ہسا چھ امت مسلمس خدا وند کریمس پہ توکل کرن یپر کیا ونس خدایم بہ ہسا چھس چانہ خاطر فہو حسبہ بہ ہسا چھس چانہ خاطر کافی اگر امت مسلمہس پز پہ یقین محکم آس خدا وند کریمس پہ ام سند خاطر کس حض کافی ام سند خاطر چھ خدا یہ کس ہیچناوان یمو ہیچمت تم خمینی صبن بنائمت تم اسی ہی کی مولا سنزی واللہ خمینی صبن میں اخ پورمت تات پہ تشریح کورمت تم ون دپن کنک پھول اگر نارس مز تراو نار کنک پھول کر نار قبول اگر وشک پھول تراون کت نارس مز اور وشک کر نار قبول میں ہسا چھ بنومت ایران قوم یزمن پھول یہ نار جلدی قبول کران یہ نار شہید تیرے خون سے شہید تیرے خون سے تم کتنے حسینی مارو گے تم کتنے حسینی مارو گے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی کیا سا گوڈنیک خدا وند کریمس پہ ان مشر گھو یقین محکم دیم فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ تُہۍ میدان کارزارس مزن داخل گژھُن تُہۍ میدان کارزارس مز داخل گژھُن ییٚلہِ تُہۍ میدان کارزارس مزن داخل گژھِو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تُہی ہا چھو فتح تُہۍ کُس آسہِ پٔتۍ کِنۍ مدد کران خدا وند کری مگر ییٚلہِ میدان کارزار نٮ۪بر آسہِ تیٚلہِ گژھیٛا مدد یہ کس ونان ایران کس قومس ونان آیت اللہ خامنائی صاحب خدایس پہ تہ بھروس یم سات میدان کارزارس مز وچ خداین کر سرخ رو اللہ تعالیٰ کر سرخ رو سرفراز کر عزت و آبرو جو تک ورلڈس مز کامیاب تو کامران بیاکھ اک آیت یات مزن ونان اللہ تعالیٰ ہسا تہ یتھے ہو یا امس کھت بہتر عطا کران تہند ونکیک رہبر سید مجتبہ خامنائی اللہ تعالیٰ تھین تمن صحت و سلام تم فرماوان یہ نا تھی دپو بچس خامنائی سبن کھت سٹھا تھود ام آیتک ترجمان بنان سید مجتبہ خامنائی نہ بچس تہد بالکل کہین نہ آسنس برابر بس مے ہسا آز تران فکر زِ کینٛژھو نفرو ووٚنُم ییٚمہِ ساتہٕ ہسا چٲنِس باب سُنٛد اَسہِ جسمِ مُبارک وٕچھ تتھ منٛز ہسا وٕچھ اَسہِ تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ یُس زن اوس تتھ اَتھس ہسا آسہٕ اوٚنٛگجہِ ؤٹِتھ یعنی بہٕ اگر شہید تہِ گوس مگر بہٕ چھُس بیٚیِس قومس مضبوٗطی عطا تِم بنن فولاد
لہذا یوکن بوزو تھی ٲسِو اوتت تانیت خامنائی صبس رہبر مان اگر اخ خامنائی شہید آو کرن ژور چھ مٲدانس مز ژور اگر شہید ین کرن شُراہ چھ مٲدانس مز شُراہ اگر شہید ین کرن پتہ ساسن مز ونکینس کٲشُر اخ لۄکُٹ بچہ یُس زن پنن جان دن خاطر تیار چھُ ایران کس قومس ہپٲرۍ گژھان ہپٲرۍ برساوان لانچر بم مگر یپٲرۍ تِم کٔمۍ سُنٛد نٔیِس ولیم المسلمین سید مجتبہ خامنائی سٕنٛز ثنا خٲنی تہٕ تعریف کران لہذا کرت یس ونکس لڑان تمن الخدائس پہ بھروس تمن خدائس پہ یقین دم تم ات میدانس مزن وچمت تم دپان ام میدان مزن پھیرو نا واپس تیتس کالس یتس کالس امس دشمنس اس بدل ہمو حس تم روزن نا پاک میں نے کہا پچھلے خطبے میں وہ قرار کے ماننے والے وہ فرار کے ماننے والے نہیں فرار بھاگنے والے آج بہت مسلمان ملک جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں بالکل ڈرپوک ہیں ڈر رہے تھے آج تک ڈر رہا تھا کس سے امریکہ شیطان بزرگ سے اسرائیل سے مگر آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کیا ہے اور اسلام کیا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہ اکبر تکبیر رسالت یا رسول اللہ پنج نعرے پنجتنی یک نعرے حیدری حیدری بالکل درسگاہ ہے ہماری درسگاہ ہے حق کا سیدھا راستہ امریکہ امریکہ اسرائیل جزاک اللہ تُہۍ چھِو تمام دل جان سۭتۍ فلسطین مظلوم تُہۍ چھِو غزہ کٮ۪ن مظلومن آز چھُ ایران مظلوم لہذا أسۍ چھِ بالکل یوم القدس دۄہ بالکل تمن مظلومن سہار بنِتھ بس آٹھ سیکنڈ خدا کی راہ میں جو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں وہ مرتے نہیں کہ جو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں وہ مرتے نہیں نوک نیزے پر دکھایا آپ نے پڑھ کر حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مردباد مردباد امریکہ مردباد ایک سے بن کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل آیت اللہ سیستانی مدد العالی بس تم لاسٹ کر تم فرماوان مے ہسا پھٹ تتھے پٲٹھۍ کمبر مے ہسا پھٹ تتھے پٲٹھۍ کمبر اللہ اکبر اللہ اکبر تم فرمان کت پٲٹھۍ حظ پھٹ کمبر
یم ساتن صدہ گو کربلا مزن علیک السلام یا اخی اے میان بائی مینس نئی سلام یہ کسن سلام حضرت عباس سلام ام سلامی کیا حض کور تہندس آقاس تہندس ابا عبداللہ مظلوم کربلا الان انکسر ظہری الان انکسر ظہری اے میان بائی چانہ پین ستن پھٹ میں کمبر دپان تتھے پٹھن پھٹ کمبر میں یت پٹھن حضرت عباس سن پین ستن امام حسین کمبر پھٹ میں پھٹ کمبر کم ستن آئی تلا خامنہ سبن شہادت ستن لہذا تہ پھٹو کمبر تہند کمبرس سہار اتھ حضرت عباس سن سہار اتھ امام زمان سن سہار گزارشم یتن یتنسن اس زن ایس ایچ او صاحب یمو بالکل حض سانے حفاظت باپت حض یمو یتنس اگر تھی کرو نار پار کرو کیا کرن مگر مہربانی کرت نسا اجازت یم گیٹ نبر یہ جلوس کس صورتس مزن کہتے بہت تہ جوانن ہز گزارش کران زو ونان تہندس جذباتن تہ مگر مہربانی کرت پنن تہ سوچو تو یمو دب اگر ہسا کھانا جوان ات لوگ اس باسو تمس مزن کی تو ہسا کرون سو اریسٹ اس کرون بند اور تم سند ہسا آسو پتہ مشکلات واریاہ دیم چیز یم زن اس کی جوان بند تمہ خاطر سٹھا کوشش کران صدر ایسوسیشن جناب مولانا عمران رضا انصاری صاحب تم بالکل جد جہد کوشش کران اور تم سٹھا ام خاطر محنت مشقت کران تاکہ یمن گس رہائی عطا گھن اللہ تعالیٰ کرو دعا پاک پروردگارا تمن جوانن کر جلدی رہائی عطا تو یہ مین گزارش یت پہ اتباع تھی نماز چھو کران یتھے پہ اتباع یت میس یہ تہ وون ام نبر نیرو تھی ڈسپلن سان مگر جلوس کس صورتس مز سو گئی مہربانی سو گئی نوازش مہربانی گوڑ پرو نماز دیم نماز قائم نماز پڑھنے پتہ کرو تھی احتجاج مگر یہ گراؤنڈس یم نبر چھن اجازت کہین بہس پن ذمہ داری نبھاوان اور بیاکھ اخ چیز ونکس وچان یا فرش ضرورت یا تالو یتنسن ضرورت یا مسجد واریاہ پونس ضرورت تھی کرو دست تعاون کرو ونکس اللہ تعالیٰ کر تہندین بچن تو تہندین گرن کر بالکل آباد یم زن سانہ ماجہ بین کور یہ عبادت تھائے خدا وند کریم بتفیل جناب فاطمۃ الزہرا قبول حضرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ الصلوات